ہلو، ویلکم بیک۔ بات کرتے ہیں بلاک چین کی۔ تو بلاک چین کے بارے میں یہ چیزیں تھوڑی سی بیسک سی ہے، میں نے انکلوڈ کی ہوئی ہے۔ انٹروڈکشن ہے، اوپن لیجر ہے، ڈسٹریبیوٹیو نیٹ ورک ہے، ٹرانزیکشنز ہے اور مائنرز ہے اینڈ کنکلوژن ہے۔ تو چلتے ہیں آگے۔ سب سے پہلے تھوڑی سی ہسٹری کی بات کر لے تو ڈیجیٹل ٹائم اسٹیمپ 1991 میں آیا تھا اور لوگ یوز کرتے تھے ایز اے ریسرچ ورک، کوئی اتنا پاپولر نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا بٹ گولڈ میں جو ہے نا اس کو ڈیسنٹرلائز کیا گیا اور ایز اے ڈیجیٹل کرنسی یوز کیا گیا گیم کے اندر۔ ستوشی نے اس آئیڈیا کو لے کے تھوڑا سا امپروو کر دیا اور بٹ کوائن بنا دی 2009 میں، اور اس کو ایز اے ڈیجیٹل کرنسی تو لانچ کر دیا۔ آئی بی ایم نے بھی یہ ریس جو ہے نا جوائن کر لی 2016 میں اور ہائپر لیجر فیبرک بنا دیا، جو کہ بٹ کوائن پہ کام کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے آج کل۔ ایکچولی بلاک چین ہے کیا چیز؟ تو جیسے کہ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بلاکس ہوں گے اور اس کا ایک چین ہوگا، بٹ اس بلاکس میں کے اندر کیا ہوگا یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ تو اگر آگے جائیں تو بلاک میں 3 چیزیں ہوگی، ایک ہے ہیش، ایک ہے پریویس ہیش اور ایک ہے ڈیٹا۔ ڈیٹا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، مطلب اگر آپ کوئی ٹرانزیکشن ریکارڈ پاس کر رہے ہو تو اس ٹرانزیکشن میں پیسے بھی ایز اے ٹرانزیکشن یوز کر سکتے ہو، کوئی اور چیز بھی لائک NFT بھی ایز اے ٹرانزیکشن یوز کر سکتے ہو، یا کوئی اور ڈیٹا بھی ایز اے ٹرانزیکشن سینڈ کر سکتے ہو۔ بٹ جو ہیش ہے وہ جو ہے نا ہر ایک ٹرانزیکشن کے لیے الگ ہیش جنریٹ ہوتا ہے، اور اس ہیش کو جنریٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ فنکشن یوز ہوتے ہیں۔ اگر آپ بہت ٹیکنیکل چیزوں میں جانا چاہو تو میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، باقی آپ ڈسکرپشن میں دیکھ لینا، اور کافی ٹیکنیکل چیزیں ہیں اس میں، ڈفرینٹ قسم کے فنکشنز ہیں جو کہ ہیشز جنریٹ کرتے ہیں، جو کہ سب سے SHA-256 سب سے پاپولر ہے۔ اور پریویس ہیش ایکچولی یہ ہے کہ اگر آپ بیک جائیں تو جس طرح یہ لنک کر رہا ہے، تو لنک کس چیز سے کر رہا ہے؟ لنک وہ جو پریویس بلاک ہے اس کے جو ہے نا ہیش سے وہ ہیش اٹھا کے وہ ایز اے پریویس ہیش کاؤنٹ کرتا ہے اور اس طرح لنک کرتا ہے، اور آگے جا کے اپنا ہیش جنریٹ کر دیتا ہے، تو وہ آگے پاس آن کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو بلاک چین کہتے ہیں۔ اور اگر آگے جائیں تو ڈیٹا اس فارم میں، لائک اگر ہم دیکھیں اس پکچر میں تو نیچے جو میں نے پکچر دی ہوئی ہے اس میں ایک جنرل سی جو ہے نا لیجر ایک عام سی شاپ کی دی ہوئی ہے۔ اگر ہم بلاک چین پہ آئیں تو سیم ٹو سیم ٹرانزیکشن ہے، بٹ جسٹ وی ول لائک انکلوڈیڈ ان بلاک چین۔ اب ہیش کو اگر دیکھیں تو یہ لائک اس کو کنسیڈر کر لے کہ آپ کا فنگر پرنٹ ہے۔ آپ کسی کمرے میں ایک چیز کو یا موبائل، سمپل چیز لے لیتے ہیں، موبائل پہ آپ کوئی بھی چیز دیکھنا چاہتے ہو تو آپ اپنا فنگر پرنٹ یوز کر کے پہلے موبائل اوپن کرتے ہو، پھر اس میں جا کے جو ہے نا اپنے پکچرز، اپنی جو بھی چیز ہے وہ دیکھ سکتے ہو۔ تو سیم گوز وتھ ہیش جو ہے نا ڈفرینٹ لائک ویلیو ہوگی اسپیسیفک پرسن کے لیے اسپیسیفک، اور وہ جو ہے نا آپ اس کے تھرو ایکسیس کر کے جو ہے نا وہ ڈیٹا یوز کر سکتے ہو، وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے جس طرح کہ میں نے بتایا۔ میں نے ادھر MD2 MD4 اور MD5 کے جو ہے نا ہیشز دی ہوئی ہے، تو یہ بھی ڈفرینٹ فنکشنز ہے۔ اگر آپ نے ڈیٹیل میں جانا ہے تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن یہ جیسے کہ عام سی بندے کے لیے تو میں زیادہ تر ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہے، بٹ آپ اتنا سمجھ لیں کہ یہ ایک فنگر پرنٹ ٹائپ ہے، اور کسی مطلب ایز اے ہیش یوز ہو جاتا ہے، ہیش ایز اے فنگر پرنٹ یوز ہو جاتا ہے۔ ہیش ویلیو نومیرک ویلیو ہے اور فکس لینتھ ہے، تو میں اور ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا جس طرح میں نے بات کی۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ بھی پریویس ہیش کو، جس طرح میں نے کہا کہ پریویس ہیش جو ہے نا پریویس بلاک سے اٹھایا جاتا ہے اس کا ہیش، اور اس سے لنک کیا جاتا ہے، تو اس طرح ایک لنک بنتا ہے۔ اب اگر آپ ادھر دیکھ لیں اس پکچر میں
تو جو ہیش ہے وہ ریڈائریکٹ ہو رہا ہے بیک. تو اس طرح ریڈائریکٹ ہوتا ہے, پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے اور اپنے ساتھ سیو کرتا ہے. تو اس طرح چینجز کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے پریویس کسی بلاک میں چینج کرنا ہے تو وہ امپاسبل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ جب آپ ڈیٹا چینج کرتے ہو تو اس پہ جو ہیش ویلیو آتی ہے, اس کی جو ہیش ویلیو آتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی. تو وہ تو نہ پریویس بلاک کو ریڈائریکٹ ہوگی اور نہ جو آگے بلاک ہے وہ اس کو ریڈائریکٹ کر پائے گا. تو اگر آپ اپنے ساتھ ڈیٹا چینج کر بھی لیں تو وہ دونوں جو ہے نا ایمبیگوٹی شو کرے گی, اور اس طرح آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ یوز لیس ہوگا. اور آپ کہیں گے کہ میرے ساتھ تو پھر بھی مطلب میں چینج کر پاؤں گا, بٹ دا تھنگ از کہ ڈسٹریبیوٹیو نیٹ ورک پہ سب کے ساتھ وہ لیجر, چونکہ یہ لیجر پبلک ہوتا ہے تو سب کے ساتھ وہی لیجر ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنے ساتھ چینج کر بھی لیں اور باقیوں کے ساتھ وہ چینج نہ ہوا ہو تو آپ کے والے چینجز سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ اس میں مطلب کسی سے کوائن یا کسی کے جو ہے نا کچھ بھی چوری نہیں ہو سکتا. مطلب کوئی ایک چینج کر بھی لے, حتیٰ کہ تمام چینج نہ کرے, تب تک جو ہے نا کوئی ایک کے چینج کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا, اور اس کو انویلٹ کر کے اس بندے کو باہر کیا جائے گا نیٹ ورک سے. تو اس طرح کام کرتا ہے بلاک چین. ٹرانزیکشن کے بارے میں نے تھوڑا سا آئیڈیا دے دیا. اب مائنر اور ویلیڈیٹر کیا چیز ہے؟ ایکچولی ویلیڈیٹر یہی بندے ہوتے ہیں جو کہ بیٹھے ہوتے ہیں ڈفرینٹ سرورز پہ اور ویلیڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹرانزیکشنز کو, کہ آیا یہ ٹرانزیکشن جو آ رہا ہے, لیٹ سے اگر میں کوئی ٹرانزیکشن بھیج رہا ہوں 5 بٹ کوائن کا اور میرے پاس پریویس اماؤنٹ جو ہے نا وہ 4 بٹ کوائن ہے, تو جو مائنرز ہے یا ویلیڈیٹرز ہے وہ جو ہے نا انویلٹ کر دے گا میرا ٹرانزیکشن, کیونکہ میرے پاس 5 بٹ کوائن ہے ہی نہیں, تو میں کیسے سینڈ کر سکتا ہوں. تو اب ویلیڈیٹر اور مائنرز میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, لیکن وہ ڈیٹیل کچھ زیادہ ہی ہو جائے گا. جو اس میں ایکچولی یہ ہے کہ پروف آف ورک اور پروف آف اسٹیک کی بات آ جاتی ہے. تو اگر کوئی ٹیکنیکل بندہ ہے اور ڈیٹیل میں جاننا چاہ رہا ہے تو میں ویسے بھی ڈیٹیل کورس بناؤں گا ٹیکنیکل, تو وہ نیکسٹ کورس میں انشاءاللہ مجھے جوائن کر لیں اور ہم اکٹھے جو ہے نا اس کو ایکسپلور کریں گے اور ڈیٹیل میں. پروف آف ورک اینڈ پروف آف ورک. تو اگر ایک ٹرانزیکشن جنریٹ ہوئے اور سب کے کنسنسس یہی آ رہا ہے کہ ہاں یہ ٹرانزیکشن ٹھیک ہے, تو اس کو ایز اے ڈیٹا نیٹ ورک پہ بھیج دیا جاتا ہے اور سب اپنے ساتھ سٹور کر لیتے ہیں, ایک خاص ہیش ویلیو دے دیتے ہیں اس بلاک کو اور جو ہے نا اپنے ساتھ سٹور کر دیتے ہیں اور پھر آگے یوز ہو رہا ہوتا ہے. تو اس سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ 2-3 چیزیں ہیں جو کہ جنرل سی ہے. بلاک چین اور بٹ کوائن. ایکچولی یہاں پہ لوگ بٹ کوائن کو جانتے ہیں زیادہ تر اور بلاک چین کو نہیں جانتے. تو بٹ کوائن تو ایک کرنسی ہے سمجھو, اور بلاک چین ٹیکنالوجی ہے, تو یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. دوسری بات جو ہے نا, جو لیجر ہو رہا ہوتا ہے, سیو ہو رہا ہوتا ہے, وہ اوپن ہوتا ہے, وہ کوئی بھی دیکھ سکتا ہے, میں بھی دیکھ سکتا ہوں, تو جو بھی آئے گا نیٹ ورک پہ وہ سارا اوپن ہوتا ہے. لاسٹ ٹرانزیکشن جو بھی جتنے بھی ٹرانزیکشن ہو رہے ہوتے ہیں وہ بندہ دیکھ سکتا ہے. اگر آپ ایتھیریم کے کیس میں لے رہے ہیں تو ایتھر اسکین پہ چلے جائے آپ لوگ, اور ایتھر اسکین پہ جتنے بھی ٹرانزیکشن ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ایون آپ اس کے بلاک نمبرز, اس کے جو ہے نا ہیش ویلیوز, اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں ڈیٹیلز, اس صرف ڈیٹا نہیں دیکھ سکتے, باقی جو ہے نا وہ ٹرانزیکشن ریکارڈ جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر کیا ہے وہ ٹرانزیکشن میں نہیں دیکھ سکتے. تو اس وجہ سے سب لوگوں کے پاس جتنے بھی سرورز ہوتے ہیں, جتنے بھی ویلیڈیٹرز ہوتے ہیں, سب کے پاس ایک کاپی چلی جاتی ہے اس ٹرانزیکشن کی, اور وہ جو ہے نا پھر اگلا ٹرانزیکشن ویلیڈیٹ کرتے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا بلاک چین میں ویلیڈیٹرز اور مائنرز ہیں, اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں, کیونکہ وہ لوگ جو ہے نا نیٹ ورک کو چلا رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ اپنے جو ہے نا, تو اس وجہ سے ان کو ریوارڈ بھی مل رہا ہوتا ہے. جو بھی ویلیڈیٹر ہوتا ہے یا مائنر ہوتا ہے اس کو مطلب بہت کم ہوتا ہے 1%, اور
سم تھنگ لیس دین 1% ایون, بٹ ان کو ریوارڈ جا رہا ہوتا ہے اور وہ اس پہ جو ہے نا اپنا سرور مینٹین کر رہا ہوتا ہے. اگلا جو ٹاپک ہے وہ NFT کے بارے میں. تو لیٹس میٹ ان دا نیکسٹ ویڈیو.